ہمیشہ سے یہ سنت پروردگار عالم رہی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے ہر زمانے، ہر دور اور ہر عصر میں انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور انہی کی طرز معاشرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے۔ دیکھیں جس زمانے کے اندر حضرت موسیٰ تشریف لائے، اگر انسان اس زمانے کا، اس دور کا اور عصر کا مطالعہ کرے تو انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جادو کا چرچا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ید بیضاء کے ساتھ بھیجا اور ایسے معجزات عطا کیے کہ جن معجزوں کے ذریعے حضرت موسیٰ نے اس زمانے کے جادو کو عاجز بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ جس زمانے کے اندر آئے، اگر انسان اس زمانے کا مطالعہ کرے، انسان اس دور کا مطالعہ کرے، انسان ان عصر کو پڑھے تو انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر طب و حکمت کا چرچا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ان معجزات کے ساتھ بھیجا جن معجزات کی بدولت حضرت عیسیٰ نے طب یونان کو عاجز بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے مبروز کو برص کی بیماری سے نجات دیتے تھے، اور حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کرتے تھے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر آئے، اگر انسان اس زمانے کا مطالعہ کرے، اس عصر کا مطالعہ کرے تو انسان کو یہ بخوبی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا اور شجاعت اور بہادری کا چرچا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کو دو معجزے عطا کیے۔ ایک معجزے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اندر فصاحت اور بلاغت کے چرچوں کو ختم کیا، اور دوسرے معجزے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اندر بہادری کے چرتے تھے ان کو عاجز بنایا۔ وہ کون سے معجزے تھے جو رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے؟ ایک معجزہ قرآن مجید کی شکل میں، اور دوسرا معجزہ امیر المومنین کی شکل میں۔ دیکھیں قرآن مجید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اندر فصاحت و بلاغت کے چرچے کو ختم کیا اور عربوں کی فصاحت و بلاغت کو عاجز بنایا، اور امیر المومنین کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے اندر شجاعت اور بہادری کے چرچے کو ختم کیا۔ ابتدا میں عربوں نے ان دونوں معجزوں کو تسلیم نہ کیا، لیکن ایستا ایستا جیسے زمانہ گزرتا گیا عربوں کو ان دونوں معجزوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا اور سر جھکنا پڑا عربوں کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت تک یہ دونوں معجزے اکٹھے رہیں گے۔ جہاں قرآن مجید ہوگا وہاں پر امیر المومنین بھی ہوں گے، اور جہاں امیر المومنین ہوں گے وہاں پر قرآن بھی ہوگا۔ قیامت تک یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تعلیمات قیامت تک آنے والی بشریت کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جی ہاں، جہاں قرآن مجید کتاب معجزہ ہے وہاں پر وہ ہستیاں بھی معجزہ ہی ہوں گی جن کی مکمل زندگی قرآن مجید کے مطابق گزری ہے۔ اب دیکھیں تعلیمات قرآن کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہ انسان کی زندگی کس کے لیے ہو، انسان کی عبادات، انسان کے اعمال، انسان کی زندگی، انسان کی موت کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین، فقط پروردگار عالم کی رضا کے لیے۔ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آئیں امیر المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، امیر المومنین کی زندگی مکمل تعلیمات قرآن کے مطابق ہے۔ ان کے اعمال، ان کی عبادات، ان کے حج، ان کی زندگی کس کے لیے ہے؟ فقط پروردگار عالم کی رضا کے لیے۔ اس لیے تو پروردگار عالم نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، کیونکہ اس کی زندگی مکمل قرآن مجید کے مطابق گزری ہے۔ رسول اللہ کی سیرت تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، رسول اللہ کی سیرت پوری بشریت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ جہاں وہ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے وہاں پر وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں، لیکن خواتین کے کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مردوں سے منفرد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضرورت تھی ایک ایسی خاتون کی
جو ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہو، جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو، جو ہر پہلو سے کامل اور اکمل ہو، جو علم و دانش کا پیکر ہو اور انسانی صفات کا عظیم المرتبت ہو اور قرآنی تعلیمات کا مظہر ہو۔ حضرت حوا جو اس سرزمین کی خاتون اول ہیں، جو زمین کی خاتون اول ہیں، اور حضرت آدم کی زوجہ محترمہ اور پوری بشریت کے لیے وہ والدہ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن نمونہ عمل پوری بشریت کی خواتین کے لیے بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے باپ کی بیٹی ہوتی۔ ان کی سیرت میں یہ بیٹی کا پہلو نہیں ہے۔ حضرت مریم جو مادر عیسیٰ ہیں، بڑی مقدس، بڑی پاکیزہ ہستی ہیں، جو اس زمانے کی خواتین کی سیدہ و سالار ہیں، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کا کھانا جنت سے آتا تھا۔ مادر عیسیٰ کا کھانا جنت سے آتا تھا، بڑی مقدس، بڑی پاکیزہ ہستی ہیں۔ اب دیکھیں، وہ ماں بھی ہیں، وہ بیٹی بھی ہیں، لیکن وہ کسی مرد کی زوجہ نہیں ہے، کسی مرد کی بیوی نہیں ہے۔ اگر ازدواجی پہلو کے لحاظ سے دیکھیں، باقی وہ نمونہ عمل ہیں، لیکن ازدواجی پہلو کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کی سیرت اس پہلو کے لحاظ سے وہ خالی ہے۔ حضرت لوط کی بیوی کا کردار قرآن مجید نے پیش کیا ہے، حضرت نوح کی بیوی کا کردار قرآن مجید نے واضح طور پر پیش کیا ہے کہ وہ نمونہ عمل نہیں اور نہ بن سکتی ہیں۔ اب ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جو ماں بھی ہو، جو بیٹی بھی ہو اور جو زوجہ بھی ہو، جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہو، جو ہر پہلو سے کامل و اکمل ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ایک ایسی دختر عطا کی جو ہر اعتبار سے، جو ہر پہلو سے امت کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، ہر اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دختر کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ رکھا اس دختر کا، اس بیٹی کا نام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک ایسی ملکوتی سنت عطا کی جو تاریخ بشریت میں کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ بشریت کا مطالعہ کریں تو کسی اور خاتون کو یہ سنت نہیں ملی جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا کی، اپنی دختر کو عطا کی۔ وہ کون سی سنت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو وہی بیان کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے یہ بولتے ہیں۔ دیکھیں مکمل زندگی کی وضاحت آ گئی ہے نا۔ ان صلاتی و نسکی، عبادات، اعمال، زندگی، موت کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ جو بولتے بھی فقط للہ ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ زبان تو میرے حبیب کی ہوتی ہے لیکن فرمان میں پروردگار عالم کا ہوتا ہے۔ وہ نبی فرماتے ہیں، اور وہ نبی اپنی بیٹی کو، دختر کو یہ سنت دیتے ہیں، فاطمہ تو ام ابیہا، کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور یہ وہ ملکوتی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنی دختر کو یہ سند نہیں دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی دختر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور کیا فرماتے؟ مرحبا، آئیں، بسم اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ رسول اللہ کی سیرت امت کے لیے نمونہ عمل ہے، رسول اللہ کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اپنی دختر کے استقبال کے لیے، یہ جو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتی ہیں، آیا یہ عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے؟ اگر نمونہ عمل ہوتا
تو پھر آج ہر والد کو، ہر عاشق رسول کو اپنی دختر کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑتا، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑتا۔ تو رسول اللہ کیوں اپنی دختر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے، رسول اللہ نے وہاں پر ایک بہشتی غذا تناول فرمائی، اور رسول اللہ جب معراج سے واپس زمین پر پلٹے تو اسی بہشتی غذا کی بدولت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے استقبال کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک بڑا عظیم تحفہ ہے، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم نے رسول اللہ کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرا حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، نہ ختم ہونے والا خزانہ، ایک ایسا خزانہ جس کی برکات ہی ختم نہیں ہوتی، وہ ہم نے خزانہ آپ کو عطا کیا ہے جس کے اندر خیر کثیر ہے، وہ خزانہ، وہ تحفہ ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر تحفہ دینے والا عظیم اور محترم ہوتا ہے، تحفہ بھی محترم ہی ہوتا ہے، تحفہ بھی عظیم ہی ہوتا ہے۔ یہاں سے سمجھ جاتا ہے کہ رسول اللہ کس لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ اپنی دختر کے استقبال کے لیے، بلکہ رسول اللہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفے کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔